وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 15، جس کا ترجمہ ہے در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا تھا، اب منافقین کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ سننے والا جو ہے وہ اس سے عبرت پکڑے اور منافقت سے باز آ جائے۔ اس آیت کا جو آغاز ہے وہ لفظ اللہ اس سے ہو رہا ہے، تو اللہ اس آیت کو اللہ کے نام سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذاق کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے خود اللہ عز و جل جو ہے وہ ان کا جواب دے رہا ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے استہزاء کے مقابل میں منافقین کا مذاق بالکل بیکار ہے، ایسا بیکار جیسے کوئی کوی کسی کمزور سے کہے کہ تو کیا بدلہ لے گا، بدلہ تو میں لوں گا۔ آگے یستہزی استہزاء کے معنی یعنی جاہل بنانا، ذلیل کرنا۔ تو اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے، یعنی انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور کسی جگہ ان کی عزت نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ بمعنی استقبال ہو، یعنی انہیں قیامت یا دوزخ میں ذلیل کرے گا۔ وہ اس طرح کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، حق تعالیٰ ان سب پر تجلی فرمائے گا، تو جو مومنین ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے، مگر جو منافقین ہیں ان کی پشت ایسی سخت ہو جائے گی کہ بجائے سجدہ کرنے کے اوندھے گر پڑیں گے، تب انہیں کتوں کی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی منافقین تو ایک بار ہی مسلمانوں سے مذاق کر چکے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہر جگہ طرح طرح سے استہزاء فرماتا رہے گا کہ دنیا میں موت کے وقت قبر پھر قیامت، غرض کے ہر جگہ ان کے ساتھ مذاق ہی ہوتا رہے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ یمدو مددہ سے بنا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور گمراہی کو زیادہ فرماتا ہے اور اس کو قوی اور مضبوط کرتا ہے۔ یمدہم کا مطلب جو ہے وہ ہے مہلت دینا یا بڑھانا، قوت دینا، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اولاد وغیرہ بھی بڑھاتا رہتا ہے، جس وجہ سے وہ جو منافقین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ سارے انعامات کیوں ملتا ہے۔ تو آگے ہے فی طغیانہم، طغیان کے لغوی معنی حد سے بڑھنا، اس لیے پانی کے سیلاب کو طغیانی بولتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اب اس کا استعمال کفر اور سرکشی سے حد سے بڑھ جانے پر ہوگا، اور یہاں یہی معنی ہوں گے کہ منافقین جو ہیں وہ اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ یامہون اماہو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دل کا اندھا ہو جانا۔ اما آنکھ کے اندھے کو کہتے ہیں اور اماہو دل کے اندھے کو کہتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ منافقین خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بکواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیچارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ اس طرح کہ جیسے ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، اسی طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ ہے کہ دنیا میں کچھ اور آخرت میں کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی احکام بظاہر جاری کر دیے گئے کہ نہ ان سے جہاد پر، نہ ان پر جزیہ، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے کوئی روک ٹوک، اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت، مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے احکام ان پر جاری، جس سے وہ سمجھے کہ مسلمانوں پر ہمارا جو داؤ ہے وہ خوب چل گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ قبر میں پہنچیں گے تو تبھی انہیں پتہ چلے گا، تب پھر وہ وہاں پر رو رو کر کہیں گے کہ ہمیں بڑا دھوکہ ہو گیا اور ہم کچھ سمجھتے تھے اور ہوا ہمارے ساتھ
کچھ اور۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید اسلام سچا دین ہو، مگر جب کفار کی مالداری، ان کا عیش اور مسلمانوں کی غربت اور افلاس پر نظر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کفار سے ناراض ہوتا تو پھر کفار پر اتنی نعمتیں کیسے ہوتی، ان کے پاس اتنا مال کیسے ہوتا، اور اگر مسلمانوں سے راضی ہوتا تو ان کا یہ حال تو نہ ہوتا۔ تو اس لیے پھر وہ مسلمانوں کو جھوٹا اور خود کو سچا سمجھتے تھے، کفر کو سچا سمجھتے تھے اور اسلام کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا۔ پہلا سبق تو یہ ملا کہ ایمان سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے اور کفر میں بے اطمینانی رہتی ہے۔ جیسے کہ وہ مسلمانوں اور اپنی حالت کو دیکھ کے ہر وقت حیران اور پریشان رہتے تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، تو بس وہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان سے دل میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جس کو ایمان ہوتا ہے وہی ان چیزوں میں نہیں پڑتا، اور جو ان چیزوں میں پڑتا ہے، کفر میں پڑتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے اطمینانی رہتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس مضبوط درخت کی طرح ہے جو کہ تیز آندھیوں کا مقابلہ نہایت اطمینان سے کر لیتا ہے، نہ تو مصیبت میں گھبراتا ہے اور نہ ہی راحت ملنے پر غرور تکبر کرتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اس کچی کھیتی کی طرح ہوتا ہے جو ہر ہوا کا سر لے لیتی ہے۔ مصیبت آئی، گھبرا گئے، راحت ملی تو غرور مل گیا، غرور میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ بندے کو چاہیے کہ درازی عمر اور زیادتی مال اور زیادتی اولاد پر فخر نہ کرے اور اسے دھوکہ نہ کھائے۔ بہت مرتبہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں۔ کفار کے لیے ان چیزوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہے کہ ان کو دنیا میں مال مل رہا ہے اور آخرت میں ان کو وبال ملے گا، اور جو مخلصین ہیں، خالص لوگ ہیں، ان کے لیے چیزیں زیادتی ثواب کا باعث ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ایسا والی ہے کہ جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لیتا ہے۔ پھر ہمیں یہ سبق ملا کہ جو کوئی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے، اور جو خود بدلہ لینے کے پیدار پہ ہو تو پھر وہ درجہ نہیں پاتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ذاتی معاملات میں درگزر کیا کریں اور دینی معاملات میں ہرگز کسی سے رعایت نہ کریں۔ مگر آج کل افسوس ہمارا طریقہ بالکل اس سے اپوزٹ ہو گیا ہے کہ جس شخص سے ہمیں کوئی ذاتی نقصان پہنچتا ہے ہم اس کے پکے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن جن بد مذہبیوں سے ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تصوف کا آخری درجہ فنا فی اللہ، جس میں پہنچ کر بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ایسا فنا کر دیتا ہے کہ صرف قالب تو بندے کا رہ جاتا ہے، مگر اس کے سارے کام اپنے رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس سے دوستی رب سے دوستی، اس سے جنگ رب سے جنگ، اس کا کہنا رب کا کہنا، اس کی بات رب کی بات۔ جیسے کہ کوئلہ آگ میں پہنچ کر ایسا فنا ہوا کہ قالب تو کوئلے کا رہا مگر شکل اور نام اور کام آگ سا ہو گیا۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز تھے، اس لیے ان کو دھوکہ دینا اور ان کا مذاق اڑانا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا تھا اور اس سے مذاق کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین سے اپنا بدلہ لیا اور فرمایا اللہ یستہزئ بہم، نیز جس قدر رسی لمبی ہوتی ہے اس قدر سخت جھٹکا جو ہے وہ بھی سخت لگتا ہے، اور جس قدر چکی دیر میں پیستی ہے اس قدر باریک پیستی ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے مہلتیں خطرناک ہیں۔